والے روح معصومین کی خاطر اپنی آنکھیں بند کر کے سروں کو جھکا کے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صاحب کعبہ قوسین ولی والدارین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، والذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا ہے خلاق دو عالم مخدومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہماری اس پرخلوص عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے مالک درجات بلند فرمائے۔ آپ جتنے آپ اس عزت والے دربار میں خالی دامن آئے ہیں، کائنات کی مالکن آپ کو جھولیاں بھر کے واپس بھیجے۔ ہمارے عزتوں والے وارث کو خدا جلد از جلد اذن ظہور عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صاحب عصر و زمان کی صحت و سلامتی کے لیے ممکنہ حد تک بلند تر صلوات۔ انتہائی محترم قبلہ مشتاق حسین شاہ صاحب سے اور آپ تمام احباب سے اجازت لے کے ذکر کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی طولانی گفتگو بنتی ہی نہیں، بزرگ مداح آل محمد تشریف فرما ہے۔ مختصر سے وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے کچھ قانون بنائے ہیں جن قوانین میں اللہ نے کبھی بھی کوئی ترمیم نہیں ہونے دی۔ سب سے بڑا قانون ہے موت۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جب سرکار حسنین کے نانا کو جانا پڑا تو کس نے رہنا تھا؟ موت اتنا سخت قانون ہے کہ اللہ کے ایک بڑے عظیم نبی تھے جن کا نام تھا جناب سلیمان۔ عام نبی نہیں تھے، جناب سلیمان کا قبلہ معجزہ تھا، یہ ہوا میں تخت بلقیس لے کے پرواز کیا کرتے تھے۔ گھبرا تو نہیں رہے جی؟ جناب سلیمان کے پاس جب ملک الموت آیا نا تو جیسے ہی جناب سلیمان نے دیکھا تو پوچھا ملنے آئے ہو یا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا نہیں سرکار، آپ کا وقت ہوا چاہتا ہے آئیں، اب آپ کو ہم عالم ارواح میں آپ کے حقیقی وطن میں واپس لے کے چلتے ہیں۔ تو جناب سلیمان سیڑھیاں اتر رہے تھے اور ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا۔ تو جناب سلیمان نے کہا یار اتنی پرانی سنگت ہے تیرے ساتھ، تو اس سنگت کا اتنا لحاظ کر لے کہ مجھے سیڑھیاں اتر لینے دے، میں بیٹھ جاؤں گا تو آرام سے میری جان لے کے تو وہاں واپس چلے جانا۔ ملک الموت نے کہا نہیں سرکار، دوستی یاری اپنی جگہ، سنگت پرانی اپنی جگہ، لیکن اس کا قانون ہے کہ جس کے سر پہ میں جس حالت میں آ جاتا ہوں پھر میں اسے ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دیتا۔ یہ جو قانون تھا سب سے بڑا قانون موت کا، یہ اللہ کا قانون کب ٹوٹا؟ ایک وہ سلیمان تھا، ایک مدائن میں علی کا نوکر سلیمان تھا جو ملک الموت کو کہہ رہا تھا تو لاکھ دفعہ آ، تب تک جان تیرے حوالے نہیں کروں گا جب تک مرشد کی زیارت نہ کر لوں۔ دوسرا قانون، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب کے ساتھ۔ ہمیں کہتا ہے عبادت کرو، ڈاکٹر نظر صاحب ہمیں کہتا ہے عبادت کرو۔ جب حبیب خدا عبادت کیا کرتے تھے، توجہ ہے جی بات میں، ایک رات ایسی آئی سرکار نے، اب وقت ہوتا تو میں احترام اذان میں ضرور رک جاتا، توجہ میری جانب رہے۔ سامعین محترم، ایک رات اتنا لمبا قیام کیا کہ سرکار کے پیروں میں ورم آ گئے۔ ورمائے ہوئے پیروں کو دیکھ کے شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آ گئی، فرمایا یا ایھا المزمل، اے
اے مزمل تجھے میں نے عبادتوں کے لیے نہیں معرفت کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادتیں گھٹا دے، نصفہ قلیلا کم کر دے، آدھی کر دے، مجھے گوارا نہیں میری عبادت کی وجہ سے تیرے بدن میں تکلیف ہو۔ فرمایا عبادت گھٹا دے گھٹا دے گھٹا دے، اس کا قانون تھا عبادت میری ہو، تکلیف محمد کو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اسی محمد کی پشت پہ جب علی کا بیٹا حسین آ گیا، آج وہی لہجہ بدل کے کہہ رہے عبادت بڑھا دے، عبادت بڑھا دے، عبادت بڑھا دے۔ شبلی نعمانی نے کہا جی یہ کوئی فضیلت والی بات تو نہیں، یہ تو بچوں کا کھیل تھا، بچہ لوڈ لاڈ میں اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ میں کہتا ہوں عقل کا علاج کرا، جس بچے کا کھیل محمد جیسے نبی کی نماز بن جائے وہ حسین کی عظمت کا مالک ہوگا۔ پھر ایک رات یہی محمد مصطفیٰ سردیوں کی راتوں میں سردیوں کا وضو امیر المومنین فرماتے ہیں، گھبرا تو نہیں رہے جی؟ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو بہت پسند ہے۔ سردیوں کی رات کا وضو تھا، سرکار نے اپنے نفیس ہتھیلیوں پہ وضو کا پانی ڈالا تو ہلکی سی جھرجھری آئی بدن مصطفیٰ میں۔ اللہ نے پھر آیت بھیج دی، فرمایا تجھے میں نے طیب و طاہر بنا کے بھیجا ہے، عبادت کرنی ہی ہے تو سیدھا مصلی پہ چلا جا، تجھے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جس محمد کو اللہ سردیوں کی رات میں اپنی عبادت کے وضو کی خاطر سردی نہیں لگنے دیتا، غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں کہہ رہا تھا آج اعلان نہ کیا تیری رسالت ضائع ہو جائے گی۔ قانون جب ٹوٹا یا علی کی وجہ سے ٹوٹا، یا علی کے بچوں کی وجہ سے ٹوٹا۔ سامعین محترم بس آخری بات، غدیر کے میدان میں منبر بنا۔ ہمارے پاکستان میں یہ میز اور یہ لکڑی کا ٹیبل اس کو منبر کہا جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں خطبہ کے لیے علماء کے لیے سیڑھیوں والا منبر رائج ہے، عربوں کے اندر بھی وہی سیڑھیوں والا منبر ہوتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پالان کا منبر کیوں بنا؟ اچھا ہماری بزم ذاکری میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا ان کے پالان اتروائے گئے۔ میرا یہ ایمان نہیں، پاک اعلان تھا، اس کے لیے پاک منبر کا ہونا ضروری تھا۔ میں مثال ایسی دینا چاہتا ہوں ان بچوں کو بھی بات کی سمجھ آ جائے۔ اچھا میں فون کر کے کہوں کلب بھائی مجلس کی دعوت تو آپ نے لکھوا دی ہے لیکن ایک مہربانی کیجئے گا، میں نے مجلس پڑھنی ہے تو میرے لیے یہ کرسی میز نہیں رکھنا، آج آپ میری تقریر کے لیے منبر کے پاس ایک سائیکل کھڑی کر دینا، میں تقریر سائیکل پہ کھڑی ہو کے کروں گا۔ بندے بیچ میں سے ہنس پڑے ہیں، اس تقریر کا فائدہ یہ ہوگا ان بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی، جب بازار میں سائیکل نظر آئے گی نا ان کو میری تقریر یاد آ جائے گی۔ ساتھ والے بچے کو کوہنی مار کے کہیں گے یار تو نے کبھی کوئی ایسا مولوی دیکھا ہے جو سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہو؟ وہ محمد کہ جس کی جوتیوں کے صدقے اللہ نے سلیمان نبی کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ہوا کے اندر تخت بلقیس منگوا سکتا تھا، وہ محمد بھی غدیر میں کھڑا ہو کے اپنا منبر منگوا سکتا تھا، لیکن پالان اس لیے اتروائے کہ ان عربیوں کو جب بازار میں اونٹ نظر آئے علی کی ولایت یاد آ جائے۔ آباد و سلامت رہیں۔ اگر علی مستحب ہوتا تو زینب کبھی بازار نہ جاتی۔ جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں تمہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، اللہ درجات بلند کرے۔ قبلہ کے جمع سال بھتیجے کا انتقال ہوا، بیٹوں کا دکھ بالخصوص جوان بیٹوں کا دکھ بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن 102 چک والو دعا کیا کرو کبھی کسی شریف کی بیٹی کو کسی کمینے کے سامنے نہ جانا پڑے۔ بڑا صدمہ ہو جائے،
بیٹوں کی موت بھی برداشت ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کمینے نے کسی شریف کی بیٹی کو مارا ہو۔ کوئی شہادت کوئی مضمون پڑھنے کا وقت نہیں، دو کے دو لفظ پڑھنے ہیں۔ قبلہ دو بیٹیاں ایسی گزری ہیں زمانے میں جن کے بابا نے ان کا حیا کر کے اپنی ریت کو دکھایا تھا۔ پہلی بیٹی محمد مصطفیٰ کی، جب دربار آتی تھی تو باپ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، جب بیٹی کے دروازے پہ جاتا تھا تو رک کے آیت پڑھ کے بتاتا تھا اس دروازے کا حیا اتنا ہے یہاں محمد کو بھی رکنا پڑتا ہے۔ تمہاری ہائے بتا رہی ہے جو باپ نے بتایا تھا اس طرح بیٹی کا حیا ہوا نہیں۔ جس دربار میں باپ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا وہاں 4 گھنٹے کھڑی رہی زہرا۔ جس دروازے پہ باپ رکتا تھا اس دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ دوسری بیٹی علی مرتضیٰ کی، بزرگوں کا ایک لفظ ہے، شام ہو رہی ہے وہ لفظ پڑھتا ہوں، وہ فرماتے تھے جڑاں پہلے ڈی آئیاں کوفے ویچ ہن ویر بھیڑاں دے نالے پرواز رکھی ہائی بند پکھیاں نے کیتا بابے استقبالے۔ بزرگ فرماتے تھے پہلے ہک ہک ڈھیدہ سر چمیاں پیچھے پوچھیا سفر دا حالے۔ علی رو کے فرما رہے تھے آج کوئی تکلیف نہ آئی ہو سی کیتا ہی سفر عباس دے نالے۔ بیٹوں کو بھیجا جاؤ میری بیٹی کو لے کر آؤ۔ بیٹیاں باپ کی شاہی دیکھنے آئی۔ جب کوفے کے باہر محمل پہنچے علی کی بیٹیوں کے، جی بسم اللہ، بزرگ فرماتے تھے علی فرما رہے ہیں کہ آج کوئی تکلیف نہ آئی ہو سی کیتا ہی سفر عباس دے نالے۔ جب اطلاع پہنچی نا کوفے میں کہ شہزادیاں پہنچ گئی ہیں، علی نے اعلان کروایا ایک دن کا بچہ بھی بازار میں نظر نہ آئے، میری عزتوں والی بیٹی کا محمل کوفے میں آئے گا۔ بازار بند ہے کوفے کے باہر، دیکھنا میری طرف علی بادشاہ اپنی بیٹیوں کا استقبال کرنے گئے ہیں۔ بیٹے آگے بڑھے، علی نے فرمایا نہ حسن پیچھے ہو جا، حسین آگے بڑھا نہ بیٹا پیچھے ہو جاؤ، اون آگے بڑھے بیٹا پیچھے ہو جاؤ، آج اپنی بیٹی کا محمل میں خود چلاؤں گا۔ شریفوں علی نے اپنا امامہ کھولا، کمر کے ساتھ باندھا، بیٹی کے محمل کی مہار پکڑی، علی نے محمل چلانا شروع کیے۔ یکدم محمل میں بیٹھے بیٹھے عالیہ کے محمل کا پردہ ہٹا کے کہتے زینب یہ کوفے کا صدر بازار ہے، بیٹا یہ قصابوں والا محلہ ہے، بیٹا یہ شاہراہ دربار کو جاتی ہے کوئی اتنے مجمع میں ماتم کرنے والا؟ علی کی بیٹی کہتی ہے بابا مجھے یہ باتیں کیوں بتاتا ہے؟ علی فرماتے ہیں بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا تجھے دوبارہ کوفے آنا پڑے گا۔ رو کے کہتی ہے بابا اس وقت میرے بھائی ساتھ نہیں ہوں گے۔ علی رو کے کہتے ہیں بیٹا تیرے بھائی ساتھ ہوں گے لیکن تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی، کوئی نیزے کی نوک پہ ہوگا، کوئی گھوڑے کی گردن میں ہوگا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے علی کی بیٹی پہنچی گھر، 17 رمضان زندگی کا آخری جمعہ علی بادشاہ نے پڑھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں باپ نے بیٹی کا حیا کیسے بتایا، آخری جمعہ پڑھایا۔ علی یوں ہاتھ باندھ کے کہہ رہے کوفے والوں میں اللہ سے بھی تجارتیں کرتا تھا، میں نے آج تک کبھی کسی بشر سے کچھ نہیں مانگا، میں تمہاری منت کر کے کہہ رہا ہوں آج شام اپنی بیٹیوں کو میرے گھر بھیجنا ہے۔ کوئی بندہ جو علی کی بیٹی کا حیا سن کے ماتم کرے؟ عزاداروں جب علی نے منت کی نا کوفے والوں نے اپنی اپنی غیرتوں کو علی کے گھر بھیجا۔ اگر کوئی زائر بیٹھا ہے وہ میری بات کی تائید کرے گا، کوئی محل نہیں تھا علی کا کوفے میں، بڑا تنگ سا گھر تھا۔ مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے جب رش بڑھا ہے نا علی کی بیٹی فضہ سے کہتی ہے اماں بھیڑ میں میرا دل گھبرا رہا ہے، اماں رش کیوں لگ گیا ہے؟ علی نے بیٹی کو قریب بلایا، کہا زینب اپنے سر سے چادر اتار۔ بیٹی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر اتاری، کہا بیٹا ذرا اپنے بال کھول۔ زینب نے بال کھولے، کوفے کی عورتوں کو دیکھ کے امیر المومنین کہہ رہے کوفہ کی عورتوں غور سے دیکھو یہ میری بڑی بیٹی زینب ہے، اگر یہ میرے بعد کوفے آ جائے اسے پتھر نہ مارنا، اس پہ پانی نہ پھینکنا، اس کو چلنے کا رستہ دینا، اس کی ماں کا جنازہ آدھی رات۔